جو جنریشنل گیپس آ رہے ہیں یا جو ایک جنریشن لیبلس چینج ہو رہے ہیں ملینیمس ٹو ادر جنریشنس اور اب پھر جن الفا آ گیا, جن زی آ گیا. سو what are the real challenges of parents these days? پیرنٹس کے ریئل چیلنجز یہ ہیں, دے ڈونٹ نو ویئر دے آر ہیڈڈ. پہلے وہ کہتے تھے آگے کہ بچوں کو سمجھا دو, وہ کہتے ہیں ہمیں بھی سمجھا دو. مطلب ہمارا اپنا کریئر ہمیں نہیں سمجھ آ رہا کہ اب آگے کیا ہوگا, یہ ہوگا یا نہیں ہوگا, جو ہم کر رہے ہیں وہ ریئلٹی ہے بھی دنیا کی یا نہیں, اور کیا ورک فلوز ایسے ہی دکھیں گے جو کہ بالکل نہیں دکھیں گے ظاہر ہے, اور جو نئے ورک فلوز آ رہے ہیں ان کی ریئلٹی کیا ہے اور وہ دکھتے کیسے ہیں. ان ورک فلوز میں آپ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کیسے کرتے ہیں. سو پیرنٹس ڈونٹ نو. So one of the best advice I got was کہ if you want your children to be confident, you need to be confident yourself. Sometimes parents اپنی struggles کی وجہ سے نا dress کرنا چھوڑ دیتے ہیں. Okay, so they are feeling down, so they wouldn't get ready, they wouldn't shave themselves, they wouldn't dress or iron their clothes, اور وہ بس اسی طرح جا رہے ہوتے ہیں. So it kind of translates their own behavior into the children, right? You understand? Absolutely. So if a child sees a father very courageous, very brave and exceptionally well with other people, تو کیا ہوتا ہے کہ the child also kind of gets that confidence from the parent, from the father. تو جس طرح آپ نے کہا کہ بیکاز اب پیرنٹس آتے ہیں وہ خود کنفیوزڈ ہیں, تو نیچرلی الٹیمیٹلی ان کے بچے بھی کنفیوزڈ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک. وی ہیو اے ویری اسپیشل گیسٹ ٹوڈے. ہز نیم از طلحہ شوروالا. ان سے ان کا اوریجنل نام خود پوچھتے ہیں اور یہ شور والے کا کانسیپٹ بھی ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. سو طلحہ از الحمد للہ a digital entrepreneur. So probably, not according to AI generative engine optimization. Yeah, not probably in real life, but digitally he is an entrepreneur. تو طلحہ کیسا لگ رہا ہے آپ کو ڈیجیٹل انٹرپرینور بن کے؟ بڑی ڈیجیٹل فیلنگ آ رہی ہے. میرے ابو ویسے ہی کہتے ہیں کہ یہ ہوائی کام کرتا ہے سارے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ since our last recording you have lost a lot of weight. Oh, thank you. تو کس طرح ویٹ لاس ہوا, مجھے بھی گائیڈ کریں. I left carbs and I ate protein only. Yeah, but nothing got to do with Ozempic. نہیں IV. Seriously? ہاں بس وقت پہ سو, وقت پہ اٹھو, اور دیٹس اٹ. نمازیں پوری پڑھو, رائٹ, ٹائم پہ کھانا کھاؤ, صبح 12 بجے سے پہلے ناشتہ کرو, 6 بجے کے بعد کچھ نہ کھاؤ, دوسری میل شام 6 بجے لو اور سو جاؤ, اور صرف پروٹین لو, تو آپ اچھے دکھنے لگ جاتے ہیں. اچھے تو پتہ نہیں, لیکن پتلے دکھنے لگ جاتے ہیں. اور آپ نے مجھے یہ بھی کہا بتایا کہ آپ کے کافی زیادہ جو ہیلتھ ایشوز ہیں وہ آلموسٹ ہیلتھ ایشوز بھی ریزالو ہو گئے ہیں. آئی ہیڈ فیٹی لیور, کڈنی پرابلمس, تو وہ جب آپ روٹینس ٹھیک کرتے ہیں تو ساری چیزیں ٹھیک ہونے لگ جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اینڈ ہاؤ از یور اسکول گوئنگ؟ دا اسکول از ڈوئنگ امیزنگ الحمد للہ. جو ہمارا پہلا سال تھا, اس پہلے سال کے آخر میں جو ہماری پیرنٹس ٹیچر میٹنگ ہوئی تو بہت پازیٹیو رسپانس آیا. دیر ور 6 or 7 پیرنٹس جنہوں نے کہا کہ ہم اپنے باقی بچے جو دوسرے اچھے اسکولز میں پڑھ رہے ہیں انہیں بھی موو کر کے یہاں لا رہے ہیں. اوکے. تو دس ایک خوش آئند بات ہے. اور دوسرے سال کی تیاریاں چل رہی ہیں. اس بار ہم مارکیٹنگ پہلے سے زیادہ کریں گے انشاءاللہ, ڈبل آلموسٹ. اور جو سوفسٹیکیشن سٹیجز میں سے کچھ چیزیں جو ہم نے نئی انٹروڈیوس کی تھی تو وہ گزر کے اب کافی میچیور ہو گئی ہیں. تو اب دوسرے سال لانچ کرتے ہوئے, دوسرے سال کا سیشن شروع کرتے ہوئے, وی ہیو اے لاٹ مور ٹو لک فارورڈ ٹو. اینڈ انشاءاللہ امید کریں گے کہ جو دوسرا سیشن ہے اس کے دوران ہم فرینچائزنگ ریڈی ہو جائیں. رائٹ. اچھا مجھے بتائیں, ناؤ یو آر رننگ اے اسکول, دین یو آر آلسو ورکنگ ان ایز اے برانڈنگ ایجنسی, رائٹ, اینڈ دین یو انٹریکٹ ود اے لاٹ آف یوتھ, اینڈ ناؤ یو ہیو آلسو اسٹارٹڈ لکنگ ینگر. سو جو جنریشنل گیپس آ رہے ہیں یا جو ایک جنریشن لیبلس چینج ہو رہے ہیں فرام millenniums to other generations,
اور اب پھر جن الفا آ گیا, جن زی آ گیا. سو what are the real challenges of parents these days? پیرنٹس کے ریئل چیلنجز یہ ہیں, دے ڈونٹ نو ویئر دے آر ہیڈڈ. پہلے وہ کہتے تھے آگے کہ بچوں کو سمجھا دو, اب وہ کہتے ہیں ہمیں بھی سمجھا دو. مطلب ہمارا اپنا کریئر ہمیں نہیں سمجھ آ رہا کہ اب آگے کیا ہوگا, یہ ہوگا یا نہیں ہوگا, جو ہم کر رہے ہیں وہ ریئلٹی ہے بھی دنیا کی یا نہیں, اور کیا ورک فلوز ایسے ہی دکھیں گے جو کہ بالکل نہیں دکھیں گے ظاہر ہے, اور جو نئے ورک فلوز آ رہے ہیں ان کی ریئلٹی کیا ہے اور وہ دکھتے کیسے ہیں. ان ورک فلوز میں آپ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کیسے کرتے ہیں. سو پیرنٹس ڈونٹ نو. وہ ایک مثال ہے کہ آپ نے تب تک بالکل پریشان نہیں ہونا ہوتا جہاز میں, اگر آپ بیٹھے ہیں تو تب تک بالکل پریشان نہیں ہونا ہوتا جب تک ایئر ہوسٹس جتنے بھی ہیں نا ان کے چہرے پہ پریشانی نہیں ہے. لیکن اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ تمام ایئر ہوسٹس پریشان ہیں پوری دنیا کے. اچھا, تو دس از اے ویری انٹرسٹنگ تھنگ, کیونکہ مجھے میں نے کیا ہوا ہے کہ کچھ میں نے لوگوں کو پک اینڈ چوز کیا اور میں بس ان سے نا ویسے ایڈوائزز لیتا رہتا ہوں کہ یو نو سم پیپل آف وزڈم. تو ون آف دا بیسٹ ایڈوائز آئی گاٹ واز کہ اف یو وانٹ یور چلڈرن ٹو بی کانفیڈنٹ یو نیڈ ٹو بی کانفیڈنٹ یور سیلف. اوکے, You want to be? If you want your children to be confident, you need to be confident yourself. Okay. So what happens is, آپ تو شادی شدہ نہیں ہو نا, you're not married, so you can't relate to it. But sometimes parents اپنی struggles کی وجہ سے نا ڈریس کرنا چھوڑ دیتے ہیں. Okay, so they are feeling down, so they wouldn't get ready, they wouldn't shave themselves, they wouldn't dress or iron their clothes, اور وہ بس اسی طرح جا رہے ہوتے ہیں. So it kind of translates their own behavior into the children, right? You understand? Absolutely. So if a child sees the father very courageous, very brave, and extraordinary, exceptionally well with other people, تو کیا ہوتا ہے کہ the child also kind of gets that confidence from the parent, from the father. تو جس طرح آپ نے کہا کہ because پیرنٹس آتے ہیں وہ خود confused ہیں, تو naturally ultimately ان کے بچے بھی confused ہیں. Absolutely. This is one thing. The second aspect is کہ جب میں ٹیچ کرتا تھا تو I was in touch with almost every age group. تو ان کے جو کوڈ لینگویجز ہیں, ٹھیک, سلینگز ہے, وہ ساری چیزیں سمجھ آ رہی ہوتی تھیں. بٹ ونس یو گیٹ آؤٹ آف ٹیچنگ اور آپ اسکول روز نہیں جاتے, دین اٹس ویری ڈیفیکلٹ فار یو ٹو ریلیٹ ٹو دیم. اور میرا خیال ہے ریلیٹیبلٹی کا جو فیکٹر ہے وہ بہت زیادہ انکریز ہو گیا. People are not able to relate to their children or probably the young ones. تو اب مجھے بتاؤ کہ اس چیلنج کو دور کیسے کرنا ہے, کہ we all know کہ پرابلم ایگزسٹ کرتی ہے. جو ماڈل تھا نا کہ ایک کریکولم سیٹ کیا جائے اور وہ کریکولم پڑھایا جائے, وہ ماڈل ریڈنڈنٹ ہو گیا. کیونکہ اس ماڈل میں یہ تھا کہ بہت سی چیزیں اس کو یاد کروانی ہیں, کیونکہ زمانے میں جگہ جگہ چلتے ہوئے آپ کو کچھ چیزیں فی البدی وہیں پہ یاد کرنے کی, مطلب ریکال کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. اور بہت جگہ ایسے تھا کہ مطلب ان کو یہ ٹیبلز یاد ہونے چاہیے. ٹیبلز کیلکولیٹر آیا تو اس کی آہستہ آہستہ ویلیو ختم ہو گئی. اسی طرح سے ان کو یہ انفارمیشن نالج یاد ہونا چاہیے. ڈیجیٹل لائبریریز آئیں, گوگل آیا تو وہ ختم ہو گیا کہ ریفرنسز کیوں یاد رکھنے ہیں, کہ کون سی کتاب میں یہ چیز کہاں سے ملی. تو آہستہ آہستہ اس کی امپورٹنس کم ہوئی. تو اب ہم جس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں, اسپیشلی اے آئی تو ایک سٹیپ ہے, اس کے بعد نیورل لنک اندر سٹیپ کے, ایک چپ لگ جائے گی, ساری میموری آپ کے دماغ میں ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی جس چیز کے بارے میں آپ کو چاہیے. تو جس طرف جاتے جا رہے ہیں ہم, تو جو میموری ہے اس کی امپورٹنس کم ہوتی جا رہی ہے, اور جو ایکسپیرینسز ہیں ان کی امپورٹنس بڑھتی جا رہی ہے. مطلب کوئی بھی آپ کو یہ نہیں کہہ سکے گا کہ میں نے, ہاں اس کی جیسی مرضی آپ اس کے دماغ میں میموریز ڈاؤن لوڈ کر لیں گے, لیکن کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ میں نے یہ خود ایکسپیرینس کیا ہے, یہ میرا تجربہ ہے, یہ میرا زندگی میں نے یہ محسوس کیا خود. تو اس کی ویلیو بڑھتی جا رہی ہے. تو اب ان چیلنجز کو دور کرنے کا صرف ایک طریقہ ہے, اور وہ ہے کہ بیکم اسٹوڈنٹ آف لائف. ہم سیٹ پیٹرنس پہ چلنا چھوڑ دیں. ہم
انگلش، اردو، میتھ، اسلامیات، سائنس، یہ چیزیں پڑھانے کی وجہ زندگی پڑھانا شروع کریں. زندگی پڑھانے سے یہ مراد ہے کہ میں نے کسی کے ساتھ پیش کیسے آنا ہے، میں نے اپنا اٹھنے بیٹھنے میں اپنے ہونے کا ثبوت کیسے دینا ہے. مجھے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات ہیں میں نے ان کو زمین پہ آ کے مطلب خلیفہ کیسے بننا ہے. وہ تمام تابناکیاں جو مجھ سے ایکسپیکٹ کی جاتی ہیں ان کا مظہر کیسے بننا ہے میں نے. وہ جو ریڈیشنز ہیں وہ میں نے پھیلانی کیسے ہیں. تو یہ بیسیکلی یہ جاننے کا نہیں، یہ بننے کا عمل ہے. اور ہیومینٹی اس کے لیے اب ریڈی ہوتی جا رہی ہے. وہ اس لیے ریڈی ہوتی جا رہی ہے کہ جو وہ تمام کام جو روبوٹس کے کرنے والے تھے، وہ تمام کام جو مشینز کے کرنے والے تھے، وہ تمام کام جو ہمارے لیے بنے ہی نہیں تھے، اور ہم نے انڈسٹریلائزیشن کے پروسیس میں خواہ سیکھ لیے کہ انسان کو ٹیبل پہ بٹھاؤ، مطلب یہ انسان واز نیور مینٹ ٹو ڈو دس. ٹھیک ہے، تو اب وہ انسان اس میں سے نکل کے واپس زندگی کی طرف آئے گا. سیٹ بیک، ریلیکس، لیٹس کوک سم تھنگ. آج کچھ نیا ٹیسٹ کریٹ کرنے کا دل کر رہا ہے. لیٹس ڈرا سم تھنگ. آج کوئی نیا منظر بکھیرنے کا دل کر رہا ہے. لیٹس گیٹ ان ٹو پرفیومری. آج کچھ نیا سونگھنے کا دل کر رہا ہے. لیٹس لو سم ون. آج کسی کا لمس محسوس کرنے کا دل کر رہا ہے. مطلب وہ تمام چیزیں جو انسانیت کے قریب ترین ہے، میرا یہ خیال ہے کہ اب وہ سیکھنے سکھانے کا عمل شروع ہو جانا چاہیے، اور ان کریکولمس پہ کام ہونا چاہیے جو میمورائزیشن اور وہ رٹافیکیشن اور اس میں سے نکل کے ایکسپیرینشل ہیں، اپنی زندگی کو اپنے ہاتھ میں لینا. You are just showing one side of the picture. Yeah. But آپ کے سارے ڈائلاگس کو اگر میں چینج کر دوں تو جو نیورو لنک کی آپ بات کر رہے ہو، ساری چیزوں کی بات کر رہے ہو، اور اس کی مینیفیسٹیشن بھی ہوگی ہے، تو there will be always people who will say let's kill someone. Okay, let's rob someone. Okay, because of AI integration سے کیا ہو گیا کہ it's a double-edged sword. It's not only positively going to influence us, لیکن negatively بھی influence کر رہے ہیں. تو یہ اسپراؤٹ کرتا ہے آؤٹ آف فیئر کہ ہم ڈرائیونگ سیٹ پہ نہیں بیٹھے. Let's just steal someone's data. Okay. Let's kidnap someone. Okay. Because then equally your ability to do anything notorious will also increase. اب یہ والا سوال اس کو نہیں پوچھتے ہوئے دیکھیں گے کبھی جو ایکچولی اے آئی کے LLM ماڈلس پہ کام کر رہا ہے، جنریٹیو ماڈلس پہ کام کر رہا ہے، جو فور فرنٹ پہ ہے اس پوری موومنٹ کے. آپ اس کو یہ نہیں، لیکن انہوں نے وارننگس دی ہوئی ہیں، لیکن آپ اس جو ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا ہوگا نا، دیکھیں میں گاڑی چلا رہا ہوں، آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں، آپ what I have understood is کہ جو ڈرائیونگ سیٹ پہ یا فور فرنٹ پہ کام کر رہے ہیں اور ایک چینج لے کر آ رہے ہیں، میں کہتا ہوں میں یہ پہاڑ پہ گاڑی چڑھا دیتا ہوں. they are very much aware of the hazards of AI. Absolutely. But what they counter argue is کہ کسی بھی ٹیکنالوجی کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا، so let's just advance towards it, and then people are left with a good choice or a bad choice. Absolutely. This is what I've understood. Absolutely. مطلب at the end of the day چوائس تو نہیں مر رہی نا. مطلب آپ کے ہاتھ میں، مطلب آپ کے رائٹ سائڈ والا فرشتہ اور لیفٹ سائڈ والا فرشتہ تو وہیں بیٹھے ہیں. لیکن طلب یہ پرابلم یہ آ رہی ہے نا کہ جب تک وہ والا نیورو لنک نہیں بنتا، یہ ٹرانزیشن ہے، تو ٹرانزیشن میں یو کین نیور انڈرمائن دا امپورٹنس آف میمورائزیشن. دیکھیں تمام رانگ چیزیں ابھی بھی ہوں گی. مطلب یہ کہ ہم جب سوشل میڈیا بنا تھا تو ہم کہتے تھے کہ یہ ایک بلیک باکس ہے، میں جو مرضی پوسٹ کروں، بلینز آف آئیڈیز ہیں، کس کو خبر وہ USA میں بیٹھے ہوئے کہ یہ فلاں شہر میں فلاں گھر میں بیٹھ کے ایک طلحہ کیا پوسٹ کر رہا ہے، ایک فرید کیا پوسٹ. لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ تمام نیریٹیوز تھرو کی ورڈ ٹریکنگ اور کی ورڈز کو میپ کر کے وہ تمام بیہیویئرس ہم نے پچھلے 3-4 سال میں دیکھا کہ کلیئرلی مولڈ ہوئے اور مورف ہوئے، اور ان کو میڈلنگ کی گئی، ان کے ساتھ ان کو چھیڑا گیا.
تو ہم ایک دم سے جاگ گئے کہ نہیں, اٹ از نو مور اے بلیک باکس. تو وٹ گوز ان ڈز ناٹ جسٹ ڈس اپیئرس, اٹ اسٹیز دیئر, وہ سینڈ باکسز میں چلا جاتا ہے اور اس کو ہمارے ہی خلاف استعمال کیا جا سکتا ہے ایٹ ون پوائنٹ ان ٹائم. اس کو سوشل میڈلنگ کے لیے, نیریٹو بلڈنگ کے لیے, پروپیگنڈا کے لیے ہماری ہی دی ہوئی انفارمیشن کو استعمال کیا جا سکتا ہے. اب لوگ کہتے ہیں کہ اے آئی از اے بلیک باکس, ٹھیک ہے, کہ اس میں آپ جو بھی پرومپٹ دیں گے وہ اتنا کمپلیکس سسٹم ہوتا ہے. People have already understood کہ you can't communicate with AI in a way کہ آپ کا ڈیٹا سیو نہیں ہے. Like there's so much of awareness that people are already aware کہ ہم نے اے آئی سے ایک سرٹن حد تک ایکسٹینٹ تک انٹریکشن کرنی ہے. کچھ جنہیں نہیں پتا انہیں نہیں پتا, بٹ a lot of people are already know کہ یہ ساری چیزیں کیا ہوں گی. ایز آف ناؤ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ ہم اتنا زیادہ ڈیٹا اسٹور کریں مفت میں پوری دنیا کا, تو ابھی شاید ڈیٹا اسٹور نہ ہو اتنا. بٹ مائی کویشچن واز سم تھنگ ایلس. میں یہ کہہ رہا ہوں جب تک بچوں کا نیورو لنک نہیں بنتا, فائن, وچ مینس والی اسٹیج نہیں آتی کہ چپ دماغ میں جا رہی ہے اور ڈیٹا ڈاؤن لوڈ ہو رہا ہے. اور ابھی کے جو بچے ہیں یہ تو ایک ٹرانزیشنل پین میں ہے نا, جو نہیں لیفٹ. ناٹ ایٹ آل. ابھی بہت خوش ہیں آپ پبلک اسپیکرز دیکھو, بہت خوش ہیں بچے. آئی ایم سیئنگ سم تھنگ ایلس. جتنے پبلک اسپیکرز دیکھو, آپ کی کمیونیکیشن اسکلز بہتر ہو ہی نہیں سکتی unless or until you haven't memorized something. So let me just challenge some of your stances. Okay. This is what we are going to do now. Okay. I understand کہ انڈرسٹینڈنگ اور اپلیکیشن آف نالج بہت ضروری ہے, اور کوگنیٹو فلیکسیبلٹی بہت ضروری ہے, اور چیزوں کو انالائز کرنے کی اور کریٹیوٹی بہت ضروری ہے. بٹ وی کی ناٹ انڈرمائن دا امپورٹنس آف لرننگ سم تھنگ ان ٹوڈیز ورلڈ اینڈ ایج, بیکاز اینی پبلک اسپیکر who gives a talk with the knowledge in his mind, right, is much more effective and a better communicator than someone who has to open the laptop and read from the slides. How do you fix that problem? تو کہیں نہ کہیں تو memorization is very important in today's day and age. The upcoming generations are so apt in communication کہ وہ کہتے ہیں عقل مند کے لیے اشارہ وہ کہتے ہیں. ایک پبلک اسپیکر آزاد چائے والا, انہوں نے ایک پوسٹ لگائی کہ آپ کو کون سی ایسی چیز ہے جو سمجھ میں نہیں آ رہی, تو نیچے ایک کمنٹ لکھا ہوا تھا کہ وہ اشارہ سمجھ میں نہیں آ رہا جو عقل مند کے لیے کافی ہوتا ہے. تو جو ہم لوگ اشاروں میں بات کرنا جان گئے ہیں بہت اچھے سے. دیر ول بی ون پوسٹ آف اے جین زی اور جین الفا کڈ, اور اس کے نیچے اس طرح کے کامنٹس ہوں گے جو آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہے ہوں گے یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں. تو وہ پراپر فل فلیج کانورزیشن ہو رہی ہے. دیٹ از کمیونیکیشن اسکلس. مطلب وہ لینگویج کی جو ایلوکوینس ہے وہ اتنی سوفسٹیکیٹ کرتے جا رہے ہیں اتنی اسپیڈ میں کہ وہ مجھے اور آپ کو نہیں سمجھ آ رہی ہوگی. مجھے پھر بھی سمجھ آتی ہے کیونکہ میں ایک تو ریلیٹ بھی کرتا ہوں اپنی ایج کی وجہ سے, اور پھر میں دیکھتا بھی رہتا ہوں, سمجھنے کی کوشش بھی کرتا رہتا ہوں انٹینشنلی. وہ ایک پورا سینٹیکس ہے, گرامر ہے, اس کا لینگویج ہے, اس کا اسٹرکچر ہے, اینڈ اٹ از پیورلی انڈرسٹینڈیبل. بس یہ ہے کہ اس میں لمبے لمبے جملوں اور لمبے لمبے الفاظ اور اس میں مروتیں اور اس میں لحاظ, اور وہ اس کو شرنک کر دیا اور زیادہ کوئک کر دیا. افیکٹونیس میں وہ زیادہ ہے. ایلوکوینس اور خوبصورتی میں آپ کو وہ اچھی نہ لگتی ہو, لیکن افیکٹونیس اور ایفیشنسی اس لینگویج کی اور بھی زیادہ ہے. وہ زیادہ جلدی کمیونیکیٹ کر لیتے ہیں. ہم اسے کہتے ہیں دے ورک لائک بورژوازیز. بورژوازیز کیا ہوتے ہیں؟ پیٹریشنز کہہ سکتے ہیں. سو ہم مارکیٹنگ میں یہ اسٹڈی کرتے ہیں کہ دیر آر 4 types آف پیپل. ایک ہوتے ہیں پیٹریشنز جن کے پاس دے آر ہیوز, ان کے پاس پیسہ ہوتا ہے بٹ دے ڈونٹ نیڈ ٹو شو اٹ آف. دین دے آر پارونوز جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے اور وہ شو آف بھی کرتے ہیں. دین دیر آر پوسٹورز جن کے پاس پیسہ اتنا نہیں ہوتا لیکن وہ پارونوز کی طرح شو آف کرنا پسند کرتے ہیں. دین دے آر پرولٹیرینز, وہ بیچارے نہ ان کے پاس ہوتا ہے نہ وہ دکھا سکتے ہیں, وہ سفید پوش لوگ ہیں. تو 4 ان کو اردو میں ٹرانسلیٹ کریں تو سفید پوش. اینڈ دین دیر از شوخے,
اینڈ دین نودولتیے. جو شوخے ہیں وہ نودولتیوں کو دیکھتے ہیں, نودولتیوں جیسا بننا چاہتے ہیں. نودولتیے جو ہیں وہ خاندانیت ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, پیٹریشنز. تو جو پیٹریشنز ہیں نا, یہ بڑے ریزرو سے لوگ ہوتے ہیں. آپ دیکھیں گے یہ کچھ بڑے انٹلیکچولی رچ, سوشلی رچ اور فائنینشلی رچ لوگ ہوتے ہیں جو بڑے ریزرو سے رہتے ہیں. تو یہ نیڈ آف کمیونیکیشن ختم ہو جاتی ہے جب آپ, اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نیڈ آف کمیونیکیشن کم ہو جاتی ہے جب آپ فلفلڈ ہوتے ہیں. تو انفارمیشن اور نالج کے معاملے میں آگے آنے والی جنریشن زیادہ فلفلڈ ہیں, کیونکہ ہم روزانہ صبح اٹھتے ہیں, روزانہ نیٹ فلکس پہ کچھ مزے کا دیکھتے ہیں, روزانہ ہمارے پاس کوئی انتہائی خوبصورت سٹوری ہوتی ہے دیکھنے کو, روزانہ کچھ نہ کچھ وائرل ہوا ہوتا ہے اور سب اس کا شوگر لگانے میں لگے ہوتے ہیں, روزانہ نئے سے نئے میمز آ رہے ہوتے ہیں. یا لیکن طلحہ میمز یا کریٹیوٹی کے اوپر لیڈرشپ تو نہیں ملتی نا. اب آپ مجھے پتہ ہے کہ یو آر ویری مچ کنیکٹیڈ ٹو یور مینٹورس ہو ہیو اے ڈیپ فلوسافیکل اسٹڈی آف اقبال. تو جس ڈائریکشن میں ہم جا رہے ہیں وہاں سے ریوائول کیسے ہوگا لیڈرشپ کا ایز اے نیشن؟ آئی ڈونٹ نو, آپ بتائیں. مجھے نہیں پتا. لائک جو پورا یہ اور یہ جو آپ نے جن لوگوں کا کہا ہے کہ فلفلڈ ہے, تو دے ڈونٹ پروبیبلی نیڈ اور فائٹ دا نیڈ ٹو انفارمیشن میں فلفلڈ ہیں, نالج میں فلفلڈ ہیں, کرنٹ افیئرز میں فلفلڈ ہیں, انہیں بائٹ سائزڈ انفارمیشن بڑی اسپیڈ میں مل جاتی ہے. یا بٹ وٹ آئی ایم سیئنگ از یہ جو پورا کلسٹر ہے جین الفا اور جین زی کا, اوکے, ہاؤ ڈو یو سی دیم لیڈنگ دا ورلڈ؟ سپر انٹرسٹنگ. اوکے, سو آئی ڈونٹ ایون تھنک کہ دے وڈ, اگر وہ لیڈرشپ پوزیشن میں آ بھی جائیں گے تبھی ستیہ ناش ہوگا. ناٹ ایٹ آل. نہیں نہیں, اس کی وجہ دے آر ناٹ گوئنگ ٹو ابائڈ بائی دیم. نہیں, یو نیڈ ٹو اسٹڈی بلاک چین. دین وہ لیڈرشپ پوزیشن میں آ بھی جائیں گے, ستیہ ناش نہیں ہوگا. دے ہیو اے اسٹرکچر آف بلاک چین جو ساتھ ساتھ پیرالل میں ڈیولپ ہو رہا ہے. واٹ از دیٹ؟ ڈیسینٹرلائزیشن آف ڈیسیجنس, ڈیسینٹرلائزیشن آف پاور, ڈیسینٹرلائزیشن آف ٹریک ریکارڈس, ڈیسینٹرلائزیشن آف انفارمیشن. مطلب ایک جگہ ایکیومولیٹ نہیں ہوگی, اس پوری چین مل کے فیصلہ کرے گی. یہ which is ultimately going to empower the people. Empower the people. And this is going to take away the powers from one central government. Yes, absolutely. اور گورنمنٹ یہ چاہتی ہے آج کل بلاک چین گورننس بھی اسی چیز کا نام ہے. Right. So this is almost the same model which was the model of Khilafat. Okay, now this is an interesting fact. Okay, go on. This is an interesting fact because this is something that I learned from Sheikh Haitham Al-Haddad. Okay. It's not my own research. What he says was that the Muslims, they ruled almost the world around for 1200 years. Okay, whether they were the major superpowers or they were one of the superpowers. Okay, but they were there for 1200 years. انہوں نے کہا کہ why is it that we see a lot and we hear a lot bad about the caliphs, yet the Muslim Ummah continued to survive. Okay, so one of the reason was decentralization. That everything was not under the control of the caliph. جس طرح وقف کا جو سسٹم تھا جس سے مدارس چلتے تھے, that was totally not dependent on the government. So and this is one of the reason کہ وہ کیلف جتنا مرضی برا ہو جاتا, جو مرضی کرتا, تو باقی جو نیشن ہے وہ it used to continue to survive. Okay. Now what you're saying is with blockchain, what I've understood and what I know about the blockchain and everything, کہ جو cryptocurrencies ہیں they are not currently cryptocurrencies is one emancipation of blockchain. Yeah, but one they are, usage, one case. They or NFTs or other things, they are probably not under any one central authority. Absolutely. Right? So اب what you are saying is کہ نیکسٹ لیڈرشپ میں یہی ہوگا کہ کافی زیادہ چیزیں ڈیسینٹرلائز ہوئی ہیں, سو اس میں انوویشن آئے گی اینڈ پیپل ول سم ہاؤ not be a lot dependent on one single entity or a governance body. This is what you're saying. Absolutely. And this will cultivate the growth. Geopolitics, international relations, public policy پڑھنے والے لوگ اس سے ڈسیگری کرتے ہیں, بہت سارے ڈسیگری کرتے ہیں, ڈسیگری بھی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک ہی نیریٹو ہونا چاہیے اور سینٹرل کنٹرول ہونا چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ بس شکل بدل جائے گی, اس کے پیچھے بھی ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھے ہوئے لوگ اس کے پیچھے بھی ہوں گے. اوکے, اور میں بلاک چین پہ کوئی اتھارٹی نہیں ہوں, میں اپنی جنرل انڈرسٹینڈنگ سے یہ سمجھتا ہوں
کہ شیپ چینج ہوگی، ضرور ہوگی. اوکے. اور جو جیو پولیٹکس وغیرہ پبلک پالیسیز انڈرسٹینڈ کرنے والے لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی فیسز چینج ہوں گے. ٹھیک ہے. اور جو ڈیپ اسٹیٹ ہے، جو پیچھے سے کنٹرول کرنے والے ایلیمنٹس ہیں، وہ پھر بھی سیم رہیں گے. ٹھیک ہے. جن کے کنٹرول میں ریسورسز ہوں گی. رائٹ. اچھا، اور یہ والا کتنی جلدی ٹرانزیشن آ رہا؟ 12 ایئرس. 12 ایئرس. 12-15 ایئرس میں بھی. ہمیں بہت اگلے 12 سے 15 سال میں ہمیں بہت بڑے چینجز ہوتے نظر آئیں گے پوری دنیا میں. بیکاز بہت ساری ابھی آلریڈی بھی ہو رہے ہیں. بیسیکلی اٹس اے سائیکل. ابھی اکانومیز کرپلنگ ڈاؤن on the same companies جنہوں نے اتنی آپٹیمائزیشن، بیسیکلی سال پہلے جنہوں نے فائرنگ کی آج وہ دوبارہ ہائرنگ کر رہے ہیں. تو یہی تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ اٹس گوئنگ رانگ نا. اٹس گوئنگ رانگ، لیکن اٹس اے ریسیٹ. یار جنہوں نے ساری فائرنگس کی پہلے اور ہر چیز کو آٹومیٹ کر دیا، دین دے انڈرسٹوڈ دیٹ دس آٹومیشن ڈیڈنٹ ورک فار دیم. ہاں، کاسٹ پھر بھی نیچے نہیں گئی. اوکے. کمپٹیشن اور بڑھ گیا. اور پھر دین دے ریئلائز دیٹ ایکچولی دا پریویس میتھڈالوجی واز رائٹ. انہوں نے دوبارہ ہائرنگس کرنا شروع کر دی. رائٹ. سو ہاؤ ہیز اٹ. UBI کے بارے میں آپ نے سنا ہے؟ یونیورسل بیسک انکم. میں بیسیکلی کیا جو میرے دماغ میں کوشچن ہے نا وہ یہ ہے کہ لاٹ آف مائی اسٹوڈنٹس بٹ آئی ہیئر فرام فیس بک پوسٹ اینڈ ایوری تھنگ از اباؤٹ اے لاٹ آف بریگنگ آف کلاؤڈ. رائٹ. اب آپ ایک انٹرپرینور ہو. سو دا بیسٹ اور دا فرسٹ تھنگ وچ اینی بزنس وانٹس از سیلس. اوکے. وداؤٹ دیٹ آف بزنس couldn't function. آئی فائنڈ کہ کافی زیادہ ہمارے اب جو ٹین ایجرز ہیں دے آر اسٹک آن پروسیسز رادر دین دا فلاسفی آف دوز. سو لائک why to do it is not important for them. They are just stuck on how to do it. Okay. اور how to do it کا بھی ایک portion. It has always been like that. How to do کا بھی ایک portion. 10 سال پیچھے ایگزیکیوشن والا بس they are just stuck over there کہ میں اس طرح کروں گا، اس کو اس سے انٹیگریٹ کر لوں گا. But that doesn't work in the long term. ایک فرید بھائی it has always been like that. اب وہ زیادہ نکل کے جلدی سامنے آ رہا ہے. Yeah. بیکاز ہمارے پاس وہ جو درمیان والی جتنی بھی ایکسٹرا اسٹیجز تھیں، انتظار والی، گڑنے والی، منجنے والی، وہ ساری ایلیمینیٹ ہو گئیں. تو وہ گند بھی جلدی سامنے آ جاتا ہے اور اچھائی بھی جلدی نکل کے سامنے آ جاتی ہے. وہ پروسیس میں سے نہیں ہے اس طرح سے اتنا وہ جو جوتے سیدھے کرنے والا پروسیس ہوتا ہے اس میں سے نہیں گزر رہے. تو وہ آپ کو اس کا مظہر جلدی ہو رہا ہے، وہ نظر جلدی آ رہا ہے. ان اٹ ہیز آلویز بین لائک دیٹ. آپ 10 سال پیچھے چلے جائیں آپ کو نظر آئے گا کہ یار یہ اتنے سارے لوگوں نے بغیر وجہ کے فیس بک پہ پیجز بنا کے، نہ اس میں سے کوئی کمائی ہے نہ اس میں سے کچھ ہے، ٹھیک ہے، اتنا کچھ روزانہ پوسٹ کرتے ہیں. کیوں؟ تو وائی ان کا بھی کلیئر نہیں تھا. وائی والے ہمیشہ سے چند لوگ ہوتے ہیں سوسائٹی میں اور وہ ڈرائیو کرتے ہیں پوری سوسائٹی کو. ان کا وائی اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے کہ وہ ہاؤ اور وٹ کے اوپر بیچارے رگڑا، مطلب ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہاؤ اور وٹ. لیکن ایف ان کا وائی اتنا اسٹرانگ ہو تو وہ پھر ڈھونڈ لیتے ہیں اس طرح کے لوگوں کو جو ہاؤ اور وٹ. طلحہ یہ اب جو کمنگ جنریشن ہے اور ایون آپ کے جو انڈر لوگ کام کرتے ہیں جو ٹین ایجرز ہیں، isn't it necessary for them to kind of connect to other humans and learn human to human interaction? And they are doing that. I don't think so they are, because آپ ٹرینڈس پڑھیں. there is a paradox. آپ ٹرینڈس پڑھیں. پیراڈاکس یہ ہے کہ نیور ان دا ہسٹری آف ہیومن بینگس اتنی زیادہ آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں جو پچھلے 2 سال میں ہو رہی ہیں. نیور ان دا ہسٹری آف ہیومن بینگس نیور ان دا ہسٹری آف انڈسٹریلائزیشن اتنی تھرڈ اسپیسز بنی ہیں. برانڈس جو آن لائن بہت آسانی سے چل سکتے ہیں وہ اپنے فزیکل اسٹورس کھول رہے ہیں جسٹ فار دا سیک آف ایکسپیرئنس. اتنی کمیونٹیز کبھی نہیں بنی ہیں ہسٹری میں. اسمال پاکٹس میں اسمال انٹرسٹ کے اراؤنڈ کمیونٹیز. لوگ جتنا آن لائن کی طرف لوگوں کو کھینچا جا رہا ہے، لوگ اتنے آف لائن ایکسپیرئنس کی طرف بھی ساتھ ساتھ وہ ڈویلٹی اپنے آپ کو مکمل کر رہی ہے.
آپ جتنا ورچوئل کی سائڈ پہ لگا رہے ہیں لوگ, اتنا ان پرسن فزیکل بھی ساتھ کر رہے ہیں. اتنا زیادہ جم کبھی نہیں استعمال ہوا جتنا جین زی نے کیا. یہ آپ ڈیٹا اور نمبر یو ایس اے کے ٹرینڈز نکالیں. زیادہ تر ہوتا ہی ہے کہ یو ایس اے میں وہ کام پہلے ہوتا ہے جو باقی پوری دنیا میں تھوڑا سا بعد میں ہوتا ہے. فٹنس برانڈز دے آر اسکائی راکٹنگ, وہ آسمان پھاڑ رہے ہیں. مطلب آگے فٹنس برانڈز اتنے زیادہ پراسپر کرتے جا رہے ہیں. لیکن اس کا اوور آل ایز اے مسلم اما اگر سوچیں نا, اس کا کوئی بینیفٹ کیا ہوا ہے؟ لائک لیٹس جسٹ برنگ ان سم ٹیکنالوجی اینڈ سم اسلامک پارٹ آف اٹ. ایز اے مسلم اما اگر آپ نے اینڈ سم آف دا کازز دیٹ یو ہیو ورکڈ ان. So for people, I need to tell them that you have worked for floods, okay, whenever they come. You have worked for the cause of Palestine and this, Florida, okay, and then thoda sa yes, yeah, and then you have worked in several other domains. Mental health, for the revival of Ummah, right? So you're not able to resolve anything despite everything. And how can we like navigate ourselves as an individual ke امہ کا سوال ہی نہیں ہے, get back to that امہ کا یہ کوسچن ہی نہیں جو آپ پوچھ رہے ہیں. امہ نے اگر یہ سوال پوچھنا ہوتا کہ ہم نے یہ کیسے سب کرنا ہے تو امہ فور فرنٹ پہ ہوتی ہے انوویشن اور ٹیک کے انوویشن کے. تب نہیں ہے نا, نہیں ہے نا, وی آر ناٹ آن دا ڈرائیونگ سیٹ. لیکن کچھ انڈیویجولس ہیں جو مسلمس ہیں, انڈیویجولس ہیں, بٹ so there are a lot of Muslim individuals. میں نے ایک بار ایک سائنٹسٹ تھیں ہماری, پاکستانی تھی, مسلم تھیں. میں نے ان کے بارے میں ایک پوسٹ شیئر کی کہ یہ ناسا میں پتہ نہیں فلاں کسی پروگرام کا پارٹ بن گئی ہیں, وی آر سو پراؤڈ. تو نیچے آ کے میری ایک دوست نے کامنٹ کیا, مناہل شاہد اس کا نام تھا میری دوست کا, اس نے کامنٹ کیا کہ یو ڈونٹ ریئلائز شی از اے کوئر, رائٹ, ٹھیک ہے, اینڈ شی ڈز ناٹ ایون نو وٹ اسلام از. مطلب وہ آئیڈینٹیفائی بھی نہیں کرتی, اور شاید وہ مسلمان ہونے کا پرائڈ بھی نہیں لیتی ہیں, پاکستانی ہونے کا پرائڈ بھی نہیں لیتی. تم لوگ اس کو ایسے ہی اون کرتے پھر رہے. وی آر ناٹ آن دا فور فرنٹ. And how do we get on the forefront? Through collecting. ہمیں پوری دنیا میں کوئی ایک ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے اس وقت جو پوری دنیا کے مسلمان ینگسٹرز کو ایک پلیٹ فارم پہ گیدر کرتا ہو. کوئی ایسا جو ایکٹیو ینگسٹرز, آئی ڈونٹ نو اے پلیٹ فارم جو گلوبل یوتھ فیسٹیول ہوتا ہے, یو ایس اے کی کتنی فیلوشپس ہوتی ہیں جو پوری دنیا کے لوگوں کو ایک جگہ گیدر کرتے ہیں, پھر یو این کے کتنے ایونٹس ہوتے ہیں جو یوتھ کو گیدر کرتے ہیں, بٹ مسلمس اور وہ جو کرتے بھی ہیں وہ اتنا افیکٹو نہیں ہے. اچھا, اب مجھے یہ بتائیں کہ کوئی ڈاؤن سائڈس بھی بتا دیں جین زی کے اور جین الفا کے. ہر چیز ہی اچھی بتائی جا رہے ہیں, دیکھیں کوئی مسئلہ بھی بتا دیں. نئی جنریشن آتی ہے نا, پچھلی سے اسمارٹر ہوتی ہے, تو پچھلی جنریشن کو ہضم نہیں ہوتی ہے بات. فائن, کوئی تو ایسا بتائے کہ ان کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہے. ڈاؤن سائڈ یہ کہ بہت ڈاؤن ٹو ارتھ ہیں بیچارے. کچھ بتا دیں کہ ایکسپیرینس کم ہے, انسٹنٹ گریٹیفیکیشن ہے, بہت زیادہ. دیکھیں مطلب تھوڑے میں خوش ہو جاتے ہیں, رضا ڈار کے تھوڑے میں خوش ہو جاتے ہیں, بالکل وہ نہیں, کیا کہہ سکتے ہیں, ہمیں جوڑنے کی عادت نہیں ہے سیونگس کی, ہم خرچ کرتے ہیں. اچھا, آپ کس خوشی میں بنے ہوئے جنرل کے ممبر؟ I am 1997 November. So 1996 onwards is Gen Z. تو I am borderline Gen Z. رائٹ. اور الفا تو نہیں ہے نا؟ الفا تو بالکل نہیں ہے نا, وہ تو الفا والوں کا بچونگڑے ہیں بیچارے. یہ نہیں کہ آپ لوگوں میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, یعنی کہ ایروگنس ایٹ اٹس پیک. میں کیوں مانوں؟ So you people are arrogant. آپ مجھے بتائیں, ملینیلس میں مسئلہ نہیں ہے کوئی؟ میں تو کہہ رہا ہوں. اچھا, ملینیلس پہ مجھے اتنا ترس آتا ہے. دے گاٹ انٹو ایجوکیشن, تو ایجوکیشن ہی پوری بدل گئی دنیا. مطلب کمپیوٹر کے بارے میں پڑھانا شروع کر دیا, یہ تو گھر کی ساری تعلیم
دین دے لیفٹ ایجوکیشن اینڈ گاٹ ان ٹو پروفیشنل کریئر, تو پروفیشنل کریئر ہی پورا بدل گیا. وہ بیچارے جب بھی پوری زندگی کے لیے تیار ہوتے ہیں, اینڈ میں انٹر ہوتے ہیں, آگے دنیا بدلی ہوتی ہے, کمپیوٹر آ جاتا ہے, کمپیوٹر آنے کے بعد سوشل میڈیا آ جاتا ہے. اچھا وہ تھوڑا سا سیٹل ہوئے تھے کمائی شمائی کر کے کہ یار چلو اب تو ہماری اسکیلنگ کا ٹائم آ گیا, اے آئی آ گیا. تو یہ ہے کہ آئی تھنک ملینیمس جتنا مجھے لگتا ہے نا کہ وی فائنڈ اٹ ویری ڈیفیکلٹ ٹو میچ دا پیس. اوکے, دس از دا کیس ود ایوری ون. نہیں, سو فار انسٹنس اس طرح اب جین زی والے شاید اس کو انڈرسٹینڈ نہ کریں, اور شاید ملینیمز والے بھی نہ کریں, شاید میرا ہی انڈیویجول کیس ہے. وہ یہ ہے کہ آئی ایم ویری ٹرو ٹو مائی سیلف ان اے وے کہ جو مجھے نہیں سمجھ آتی آئی جسٹ سے کہ مجھے نہیں سمجھ آ رہا. اٹس ناٹ اے پیئر پریشر دیٹ آئی ہیو ٹو سیٹسفائی. ہاں, یہ آزادی تو ہے آپ کے اندر. تو اٹس لائک بس نہیں سمجھ آ رہا, ٹھیک ہے. تو دیر آر مینی کانسیپٹس آف بلاک چین, کرپٹو کرنسی, بٹ کوائن, جو مجھے ویسے پتہ ہے کہ یہ بیسیکلی اس طرح, بٹ آئی ریئلی وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ ٹینجیبل تھنگ ایز ویل. تو وہ میرا مائنڈ بیونڈ کمپریہینشن. اچھا, یہ آپ کو نہیں لگتا یہ بڑا لمیٹنگ بلیف ہے ٹینجیبلٹی؟ مطلب ہاں, یہی تو بات ہے نا کہ وی ور براٹ اپ ان اے وے ویئر وی ڈیڈنٹ اسٹڈی دی تھیوری آف نالج. اوکے, یہ وہی مسئلہ ہے جو وہ آپ نے رشتوں کے دوران کبھی سنا ہے کہ سرکاری نوکری نہیں. میرا دوست شراز ابھی حج پہ گیا ہوا تھا, تو کہتا ہے میں وہاں پہ کسی ایک ینگ بندے سے نہیں ملا. حج پہ تو بہت ینگ لوگ تھے, میں بھی گیا ہوا تھا. ہاں نہیں, وہ کہتا ہے کسی ایسے ینگ بندے سے نہیں ملا جس کی کوئی سرکاری نوکری ہو, جس کی کوئی نارمل پیئنگ جاب ہو. وہ کسی کے نہیں تھے. ہاں, وہ سارے کے سارے ای کامرس, ٹیک, ٹھیک ہے, ڈالر انکم. ہاں, تو اور آج بھی رشتہ کرتے ہوئے اس طرح کی انکم کو وہ ہوائی روزی سمجھا جاتا نہیں. لیکن یہ زیادہ 60-70% آف دا پیپل ور آئی ٹی ریلیٹڈ. اور وہ کہتا ہے کہ میرے بڑی انٹرسٹنگ مثال دی کہ میرے گھر کے میرے ابا کے کلینک کے سامنے روڈ تھی, وہ کھود دی پوری, اس طرف مریض ہی نہیں آئے 2 سال. تو یہ بھی تو انسرٹنٹی ہے. اٹ از جسٹ لائک گوگل نے اپنا الگوریدم بدل دیا, تو اب ٹریفک کہیں اور سے جاتی ہے. نہیں, مجھے یہ بتاؤ کہ از اٹ ایزی فار جین زی ٹو میچ دا پیس ان ٹرمز آف انڈرسٹینڈنگ تھنگس؟ کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ میں نے سائنس سبجیکٹس میں کیا ہے لیولس, تو آئی تھنک آئی ایم پریٹی مچ گڈ ان انڈرسٹینڈنگ ہاؤ تھنگس ورک. بٹ سم ہاؤ یہ کرپٹو کرنسی, NFT, like I understand the diagram of it. Like I'm not talking about the mapping, but it's very difficult for me to comprehend یہ جو پورا essence ہے نا. So پتہ نہیں کیوں کہ NFT is something that you know ایسا ایک چیز ٹینجیبل نہیں ہے, then why would people سوسائٹی میں نا invest so much in it and believe so much in it. سوسائٹی میں ایک لیڈر ہوتا ہے, آپ سب سے پہلے نکلتے ہیں تو آپ کو کچھ نہیں پتہ ہوتا, آپ محنت کرنے کو ریڈی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. یہاں مجھے لگتا ہے کہ ہماری جنریشنز جو آگے آنے والی ہیں وہ تھوڑا سا لیک کرتی ہیں, بیکاز وہ نو اٹ آلز بن چکے ہیں نا. کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے اس کا لرنڈ ایکسپیرینس, لیوڈ ایکسپیرینس ہمیں پہلے سے ہی ٹیوٹوریلز میں مل جاتا ہے لمبا, ہر چیز کے ریویوز اویلیبل ہیں. تو اس معاملے میں آئی تھنک وی آر اے لٹل لیس بلیسڈ. مطلب ہمیں وہ رزلٹ پہلے سے پتہ ہوتا ہے کہ اس نے جنت میں جانا ہی نہیں جائے گا, تو وہ پروسیس میں سے نہیں گزرتے. لیکن جو ہے نا لیڈرز ہیں سوسائٹی میں, سب سے پہلا لیڈر ہے کہ یو آر ولنگ, یو آر نائیو, یو آر ناٹ, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کیسے چیزیں ہوتی ہیں, تو یو ولنگ ٹو پارٹیسپیٹ, لرن اٹ, ڈو اٹ فار فری, پیچھے بھاگنا لوگوں کے. اس کے بعد ایک ٹائم آتا ہے کہ آپ کو وہ آنا شروع ہو جاتا ہے, پھر آپ کہتے ہیں کہ اوکے یہ مجھے آنا شروع ہو گیا, اب میں اس میں جان مارنے کو تیار ہوں. تو آپ ایک آپریشنل ورکر, تگڑے فنکشنل ورکر بنتے ہیں, پھر آپ اسی چیز میں ٹیکنیکلی ساؤنڈ ہو جاتے ہیں. اس سے اوپر والا لیڈر ہے کہ آپ اس جیسے 6 لوگوں کو مینیج کرنا جان جاتے ہیں, آپ اسی فیلڈ میں ایک اچھے مینیجر بن جاتے ہیں. مینیجر سے اوپر پھر ایک ٹائم آتا ہے کہ آپ اسی فیلڈ کے ایک اچھے اسٹریٹجسٹ بن جاتے ہیں. اوکے ناؤ یہ میں
آپریشنل فنکشنلی بھی جانتا ہوں اس چیز کو مینیج کیسے کرنا ہے, ایکسپیکٹیشنس, ٹائم لائن, ساری چیزیں. تو آئی کین ریئلی اسٹریٹجائز کہ اس ایک فیلڈ کو باقی ساری فیلڈس کے ساتھ جوڑنا کیسے ہے, ٹھیک ہے, اس کی انٹیگریشنس کیسے بنانی ہے. اس کو بھی آپ جب پار کر جاتے ہیں تو آپ انویسٹر والا جو لیڈر ہے اس میں انٹر ہو جاتے ہیں. میں نے اس میں سے کچھ نہیں کرنا, میرے کو دور سے دیکھ کے سمجھ آ رہا ہے کہ یہ کیا ہے, آئی ایم ولنگ ٹو انویسٹ ان اٹ اور ناٹ. آئی ایم ولنگ ٹو انڈرسٹینڈ کہ کیا مجھے پرسنالٹی دیکھ کے سمجھ آ گیا, اچھا تم ہو, تم میاں بیوی مل کے کاروبار کر رہے ہو, تم 3 دوست مل کے کاروبار کر رہے ہو, اچھا تمہارے زندگی کے خیالات کیا ہیں, تم نے شادی کب کرنی ہے, اچھا ٹھیک ہے مجھے سمجھ آ رہی ہے, میں تمہارے اندر انویسٹ کر دیتا ہوں. لائک پرسنل رویہ دیکھتے ہوئے اسیس کرنے میں قابل ہو جاتے ہیں کہ پروفیشنل رویہ کیا نکلے گا, رزلٹ کیا. تو اس میں وہ انویسٹ اور نہ انویسٹ کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں. ویئر ملینیلز اینڈ بومرز اسٹینڈ رائٹ ناؤ از آن ٹاپ آف دا لیڈر. دے ڈونٹ نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دا نیٹی-گریٹیز, دے ڈونٹ نیڈ ٹو نو کہ بھائی یہ ہوگا کیسے, یہ ہوگا کیا. دے جسٹ نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ تھیمیٹیکلی وٹ ڈز اٹ مین, how it affects the nations, how it affects the generations, how it affects the whole world. اور اس معاملے میں میرے خیال میں فراست زیادہ چاہیے ہوتی ہے, وزڈم زیادہ چاہیے ہوتا ہے, اب بجائے اس کے کہ ٹیکنیکل نالج, آن گراؤنڈ نالج. یہ آپ نے کس کے بارے میں کہا, ملینیمس کے بارے میں؟ ملینیلز اور بومرز, ان کو وہ آنکھ دیکھنے والی زیادہ چاہیے ہوتی ہے, اسیس کرنے والی, بجائے اس کے کہ ڈائریکٹ ٹیکنیکل نالج. تو فومو جو ہے نا وہ ہونا نہیں چاہیے. کیا مسنگ آؤٹ آن سم تھنگ, میرا نہیں خیال ہونا چاہیے, کیونکہ وہ سب کا اپنا اپنا رول ہے نا زندگی میں. یا بٹ ایک ہوتا ہے نا یور تھرسٹ کے اب تھرسٹ آف نالج از اے ریئل تھنگ. سائبر سیکورٹی آ گئی ہے اور اس کے پروٹوکولز آ گئے. So I have that kind of nature. I would really want to understand. Thirst of knowledge. So before you, I recorded someone. मैंने उससे पूछा भाई dark web पे कैसे जाना है, right? So he told me کہ dark web पे ऐसे جانا ہے. So میں گیا نہیں ہوں, لیکن I'll go. میں نے لکھا بھی ہوا بچپن میں کلاس 8 میں ایک دوسرے کو سکھاتے ہوتے ڈارک ویب, ڈیپ ویب. سو میں نے لکھا 97% آف دی انٹرنیٹ از ڈارک ویب. تو which is actually true. تو وہ آہو ٹور براؤزر ڈاؤن لوڈ کر لیں. ہاں so true. So you have been there. نہیں, I was never a mischievous kid. I wish I was. انہوں نے کہا تھا بس اپنا انٹرنیٹ نہ یوز کرو, کسی کا انٹرنیٹ لے لو. I wish I was a bad guy. Okay. ہاں کہ میں مطلب یہ ساری چیزیں ایکسپلور کرتا. Quite, but you have quite some information. اچھا جی, سیکنڈ ہینڈ انفارمیشن. تو we'll end over here. ایک last is which is totally off topic, but that could be for our use. وہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہے, بیکاز ایز ایکسپیکٹیڈ ایز وی ڈسکس آن کال کہ فلڈس ان ملتان اور اینی ویئر فلڈز آر ایکسپیکٹیڈ ٹو کم دس ایئر ایز ویل. سو ٹیل آڈینس واٹ ٹو ڈو جب فلڈس آئیں اینڈ ہاؤ کین دے ہیلپ. I think we all, the people who have worked in the previous floods, they all need to gather on a same platform and make a quick mechanism کہ ایک دوسرے کے ساتھ collaborate کیسے کرنا ہے, اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کے ایک پیئر پریشر گروپ کیسے بنانا ہے کہ گورنمنٹل مشینری کو رائٹ ڈائریکشن میں پوائنٹ کیا جا سکے. ابھی انفارمیشن فلو کا اتنا بڑا مسئلہ تھا, مجھے پرسوں پتہ چلا ہے کہ دیر از اے پلیس نیئر ڈی جی خان جہاں فلڈ آیا تھا, اور ہم نے 2-3 مہینے لگاتار, بلکہ 4 مہینے لگاتار فلڈ میں کام کیا تھا, اور ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. ہم کہتے تھے ساؤتھ پنجاب میں 4-5 میجر جگہیں ہیں جہاں پہ فلڈ آیا. شجا آباد ہے, علی پور ہے, سیت پور ہے, جلال پور ہے, بہاول نگر ہے, اور ملتان کے ساتھ شیر شاہ والا ایک علاقہ ہے, شیر شاہ شاید. تو ہمیں یہ ایریاز پتہ تھے. مجھے پچھلے مہینے پتہ چلا کہ یار وہاں بھی اتنا بڑا فلڈ تھا اور ہم میں سے کسی کو آئیڈیا نہیں تھا. اینڈ فوج کے کچھ ادارے ور دی اونلی پیپل جن کو آن گراؤنڈ ریئل انفارمیشن تھی, لیکن وہ بھی پہنچ کیسے رہی تھی لوگوں تک, آئی ڈونٹ نو.
مطلب ہم تک پہنچ نہیں رہی تھی کہ کہاں کس چیز کی ایگزیکٹلی ضرورت ہے. آپ بوٹس ارینج کر رہے تھے, کسی کے پاس خیمے نہیں تھے, کسی کے پاس خیمے تھے ویلے پڑے ہیں, 108 110 خیمے پڑے ہیں, بس ہم یہاں کیوں, ہمارے پاس لوگ ہی نہیں ہیں خیمے لگائے, تو وہ چیز کسی اور کے کام آ جائے. وہ جو افیکٹو کولیبوریشن ہے فرام دا ڈے ون, وہ ضروری ہے. اور پھر کچھ چیزیں کہ یار چوتھے دن جا کے گورنمنٹ کی مشنریز ایکٹیو ہو رہی ہیں کچھ علاقوں میں, تیسرے دن جا کے ایکٹیو ہو رہی ہیں, اور 6 مہینے 7 مہینے پہلے سے پریڈکشنز تھیں کہ یہ یہاں پہ فلڈ آئے گا, اتنا آئے گا, اس کا یہ لیولز ہوں گے, یہ رسکس ایسوسیٹڈ ہیں. ورلڈ بینک کی رپورٹس تھیں, جو میٹیورولوجیکل ڈپارٹمنٹ ہے اس کی رپورٹس تھیں, ان کو کیا اگنور کیا گیا تھا, بلیٹنٹلی اگنور کیا گیا تھا. ان کی بنیادوں پہ پہلے سے کیوں نہیں یہ ساری چیزیں لائن اپ ہوتی, پہلے سے کیوں نہیں موومنٹس ہوتی لوگوں کی. گورنمنٹ مشینری از ناٹ اے اسمال تھنگ, یہ کوئی گورنمنٹ کے لیے کوئی مسئلہ تھوڑی ہے. سو ابھی بھی پریڈکشنس کس جگہ کی ہیں جو آپ مجھے بتا رہے تھے کال پہ؟ میری بات ہوئی ایک میجر صاحب سے جن کے ساتھ ہم نے پچھلے فلڈز میں کام کیا تھا, اور وہ کہہ رہے تھے کہ یار جولائی اینڈ پہ پھر سے ہمیں, تو آئی یٹ ہیو ٹو ٹاک ٹو ہم ان ڈیٹیل, اینڈ وی آل نیڈ ٹو گیدر اینڈ ٹاک ٹو سم ون جو رائٹ ڈائریکشن میں ہمیں پوائنٹ کر سکے. بٹ کولیکٹیولی وٹ وی آل کین ڈو از کہ ہم سب ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں, کولیبریٹ کرنے کو ریڈی ہو جائیں. اوکے, طلحہ, ڈو یو ہیو اینی لاسٹ میسج؟ یا فار what is that philosophical message for anyone? philosophical message, yeah, for your future wife probably. فیوچر وائف تو نہیں بیٹا, اس کے ساتھ رہنا بہت مشکل کام ہے. So I'm making this on record. میرے ساتھ رہنا, ہاں ہاں میں نے اس کے بارے میں ایک رائے بنا لیا, اور وہ میں سب کو بتاتا ہوں کہ میں ایک کرشمہ ہوں جس کو میریکل کہتے ہیں انگلش میں, اینڈ میریکلز ڈونٹ میک سینس. رائٹ, سو یو ڈونٹ میک سینس. آئی ڈونٹ میک سینس. پرفیکٹ. لوگوں کے لیے میرا یہ میسج ہوگا, خاص کر میرے پیئر گروپ والے جو لوگ ہیں, وہ یہ کہ 2 مائنڈ سیٹس کو بیلنس کرنا سیکھ لیں. اے دنیا پتل دی, بیبی ڈال میں سونے دی, اور دوسرا ہے کہ اسی پیلے پتے درختاں دے, سانو رہندا خوف ہواواں دا. اور اس کی تشریح بھی کرنا, اس کی تشریح یہ ہے کہ دنیا پتل دی, بیبی ڈال میں سونے دی, کہ مطلب کہ آئی ایم سم ون incarnated out of gold, I am someone made of gold, I shine, I am bright, I am desirable, socially desirable. Too much self-obsessed. Yes. Okay. And دنیا پتل دی, رفع دفع, اور ساکنان عرش اعظم کی تمناؤں کا ہوں, ساکنان عرش اعظم کی تمناؤں کا ہوں, یہ دنیا دوں, ٹھیک ہے. اور دوسری طرف میں کہہ رہا ہوں دونوں کو بیلنس کرنا سیکھ لیں. دوسری طرف اسی پیلے پتے درختاں دے, سانو رہندا خوف ہواواں دا, ہم کسی بھی وقت گر سکتے ہیں, ایک آندھی چلنے کی دیر ہے, تو آپ گر جاؤ گے. مطلب انسان نازک چیز ہے, گر نہیں جائیں گے, ٹرانسینڈ کر جائیں گے, اس دنیا سے اگلی دنیا میں چلے جائیں گے. ٹو ڈیپ. اور ویسے زندگی میں یعنی کہ اب صحیح ڈسکشن اسٹارٹ ہوئی ہے, ہارٹ ٹو ہارٹ. مرنے کے یہ مرنے کے ٹائم بھی فوٹیج کام آئے گی, تو جب آپ مرو گے تو اس کی بھی میں ریل بناؤں گا کہ طلحہ یہ کہتا تھا. اللہ تعالیٰ آپ کو آپ جسٹ ٹیزنگ. اوکے, بٹ جنرلی لائک وٹ وڈ یو وانٹ ٹو اچیو بائی دی اینڈ آف یور لائف? Is it impacting I think there will be no end of my life, inshallah. بلے شاہ کا ایک شعر ہے, بلے شاہ سا مرنا. End of your life means after, like by the end of my virtual, my worldly reality. Yeah, worldly reality. By the end, when you stop, when you'll be in grave, probably. اچھا, بلے شاہ کا ایک شعر ہے, I would like to quote it over here, مجھے بہت پسند ہے. کہتے ہیں بلے شاہ سا مرنا نہ ہی, گور پہ یا کوئی اور. دا باڈی دیٹ یو سی ان دا گریو وہ کوئی اور ہے. میں تو انسان ہوں جو عالم الارواح سے آیا ہوں, میرا ایک سفر ہے اس دنیا میں, اور یہاں میں بانسری کی طرح ہوں, جو مجھے میسج آتا ہے میں یہاں پہ پہنچاتا جا رہا ہوں. میں ایک
آبجیکٹ باڈی کے اندر سے ایک آواز کی طرح گزر رہا ہوں, اور میں نے یہاں سے چلے جانا ہے واپس عالم الارواح میں, اور یہ جو باڈی ہے یہ میں نے ادھار لی ہے دنیا میں گزارنے کے لیے. ہاں یہ میرے پاس امانت ہے, میں نے اس کا خیال بہت اچھا رکھنا ہے, میں نے اپنی صحت کا, اپنی چیزوں کا, لیکن مجھے دیکھ کے یہ نہ گمان کرنا کہ یہ مر گیا, گور پہ کوئی اور, یہ جو قبر میں پڑا ہوا ہے یہ کوئی اور ہے. دس از ناٹ می. I came here as a message. I will spread my message. I'll spread myself, and then I will go out. My message will remain. My entity will remain. My identity will remain. اور میں شاید اپنے پیاروں کو خواب میں ملنے بھی آؤں یا وہ مجھے ملنے آئے. ہم اس چیز پہ یقین رکھتے ہیں, روحوں کی ملاقاتیں بالکل ہوتی ہیں. تو میں اس چیز پہ یقین رکھتا ہوں کہ ایسا مرنا نہ ہی. We are not here to die. We are here to live. یار پھر وہی بات دیکھو, ریڈ ہیئرنگ فیلیسی کا سنا؟ وہ کیا ہوتی ہے؟ ریڈ ہیئرنگ probably it's a fish I believe, okay, but you can google it, cross check it. اور some species وہ کیا کرتی ہے کہ وہ اتنا زیادہ ڈسٹریکٹ کرتی ہے کہ جو مین کور کویشچن ہوتا ہے اس کو فوکس ایڈریس نہیں کرتے ہیں. تو وٹ یو ڈو از دیٹ یو نو اٹس اے فیلیسی دیٹ وی یوز ان ڈبیٹس کہ اتنی زیادہ انفارمیشن پرووائڈ کر دیں کہ جو کور کویشچن تھا وہ بندہ بھول جائے کہ کور کویشچن تھا کیا. اوکے, تو میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے مرنا نہیں ہے, لیکن اگر آپ کی روح بھی علیحدہ ہوگی آپ کی باڈی سے, تو ہاؤ وڈ یو لائک ٹو بی ریممبرڈ؟ دس واز دا کویشچن. someone who brought in education revolution to Pakistan. Yeah, so you want to do that? Yeah. I want to collect people around the nara of education, rejuvenation of education, reinvention of education. کہ ایک پوری دنیا میں نا وہ آیا ہوا ہے, ایک ایکولائزر آیا ہوا ہے. وہ تمام لوگ جو ایک منہج پہ بیٹھے تھے وہ تمام اب خود ہی اپنی کریشنز کے سامنے پریشان ہو گئے ہیں. جن کا نالج کی گیٹ کیپنگ سے جن کا زمانہ چل رہا تھا, وہ تمام کنسلٹنٹس فارغ ہو گئے. پورا یو کے کنسلٹنٹ اکانومی تھا, پورا یو ایس اے انفارمیشن اکانومی تھا, وہ تمام فارغ ہو گئے. اے آئی نے ایک جھٹکے سے لوگوں کو ان امپلائے کر دیا. تو اب اٹ از کالڈ این ایشین سینچری فار اے ریزن کہ ہم اب ایک ایکول گراؤنڈ پہ سب کو لا کے کھڑا کر دیا. تو اب یہاں سے وی ہیو اے ویری فیئر چانس ایز پاکستانیز, ایز سم ون, ایز مسلمس, مسلم امہ کی اگر بات کریں, وی ہیو ویری فیئر چانس کہ ہم اپنے بچوں کی اچھی تعلیم پہ کام کر لیں اور اچھی تعلیم پہ ہم انویسٹ کر لیں. تو یہاں سے آگے ہم دنیا کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو سکتے ہیں آ کے. اینڈ دا یونیورس از میکنگ اسپیس فار اس. ہمیں تھوڑی پتا تھا ایران اور یو ایس اے کی جنگ لگ جائے گی اور ہم آؤٹ آف نو ویئر ریلیونٹ ہو جائیں گے. So like be equipped till you become relevant, like relevancy can come anytime. At the end of the day, don't wait for the opportunity to arrive. Be ready for the opportunity when it arrives. And opportunity knocks on your doors almost every other day. ایک دن چھوڑ کے ایک دن. Very true. یہ اس طرح سے سائن ویو کی طرح دنیا چلتی ہے. ایک دن آپ کا تھوڑا برا ہوتا ہے, اگلا دن پھر اچھا ہوتا ہے. آپ اس کے لیے تیار نہیں ہوتے. Very true. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.